آج میں بالخصوص ذرا انٹرنیشنل افیئرس پہ بات کرنے کے لیے بیٹھی ہوں، اور ظاہر ہے اس وقت دنیا بھر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اگر ہم نے آنکھیں چرا لیں یا بچا لیں یا اپنے آپ کو شتر مرغ کی طرح چھپا لیا تو شاید ہمارے لیے کچھ بہتر نہیں ہوگا۔ فرانسیسی جریدہ ہے اور یہ آج سے نہیں، آپ کو معلوم ہوگا 2015 میں بھی اس کی ایک اپنی ہسٹری رہی ہے، 2013 میں بھی ہسٹری رہی ہے۔ چارلی ایبڈو اس نے گستاخانہ خاکوں کا بالکل آغاز کیا اور وہاں پر سب سے پہلے کنڈیم بھی ہوا، لیکن اس سب کے باوجود یہ معاملہ ابھی تھما ہوا تھا۔ پچھلے 3 ماہ سے بہرحال فرانس کے اندر یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، وہاں پر احتجاج بھی ہو رہے ہیں، یہ سارا کچھ تو چل ہی رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم نے دیکھا 2 روز پہلے یہ واقعہ ہوا کہ وہاں پر فرانس میں ان کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ بلڈنگ ہے، اس کے سامنے جا کر صدر میکرون نے جو ہے ان خاکوں کی اشاعت کی اور پھر اس کو انڈورس بھی کر دیا۔ یہ اپنے آپ میں ایک بڑی خطرناک بات تھی۔ مسلم امہ OIC تمام تر لوگوں نے اس کو کنڈیم کیا اور فرانس کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے، اس وقت اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو سوشل میڈیا پر بھی ہیش ٹیگ جو ہے وہ ٹرینڈ یہ کر رہا ہے کہ فرینچ پروڈکٹس کا جو ہے وہ بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ادھر وزیراعظم پاکستان نے بھی فرانسیسی صدر سے کہا ہے، وزیراعظم سے کہا ہے کہ اس طرح کی جس طرح کی بھی تحریکیں چلائی جا رہی ہیں، جس طرح مسلمانوں کو ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان کے احساسات کو مجروح کیا جائے، یہ کسی بھی طرح دنیا کے لیے بہتر پیغام نہیں ہوگا۔ منور صاحب، یہ جو پہلے تو میں کسی حد تک اس بات پر تھی کنونس کہ شاید ہمیں ان چیزوں کو اتنی ویٹیج ہی نہیں دینی چاہیے، لیکن انٹرنیشنل سینیریو میں جب ہم نے فرانس کے پھر ظاہر ہے جب ان کے وزیر اعظم اور صدور کی جانب سے اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں جس کی انڈورسمنٹ ہے، جیسے ہما کہہ رہی ہیں کہ فریڈم آف سپیچ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ہرٹ کریں کسی اور کو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان چیزوں کو ابھارنا یا ان کو پن کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس چیز کو کیوں پوائنٹ پن آؤٹ کیا جا رہا ہے؟ اور فرانس جو ہے اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو تہذیب کا گھر ہے، اور لوگوں نے تہذیب وہاں سے سیکھی ہے، وہاں سے خاص طور پہ لوگوں کا رسپیکٹ کرنا، اور آپ دیکھیے ان کا جو انقلاب فرانس تھا اس کے حوالے دیے جاتے ہیں کہ کس طرح وہاں اس کے ذریعے ٹالرنس، لوگوں کی آزادی اور یہ تھا۔ تو انہوں نے کیا سیکھا تھا؟ اگر انہوں نے یہ سیکھا ہے جو کہ آپ اس سلسلے میں دیکھ رہی ہیں، یہ جو آپ کو نظر آیا ہے کل اور پرسوں نظر آیا ہے، تو پھر تو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے بہت کم سیکھا ہے یا بالکل نہیں سیکھا انہوں نے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس طرح یعنی بالکل فوکس کر کے اور ٹارگٹ کر کے اور پھر اس کے اندر اس سرکاری وہ شامل کر دینا اور اس کا جواز آزادی صحافت سے یا اس سے پیش کر دینا میڈیا سے، میں سمجھتا ہوں یہ کوئی جواز نہیں بنتا، کسی صورت میں بھی یہ جواز نہیں بنتا، آفیشلز کی جانب سے تو کم از کم بالکل نہیں بنتا۔ میں ایک طالب علم ہوں میڈیا کا، تو مجھے یہ بات سب سے بدترین لگتی ہے میڈیا کے اندر۔ میڈیا میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ مذہب تو کیا، آپ اپنے کسی بھی اوپوننٹ کا بھی نہ تو آپ مذاق اڑائیں گے، نہ اس کی تحقیر کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کی دل آزاری۔ دیکھیے یہ مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ نے کسی آپ کیا کریں گے، تو آپ کی کیا اوقات ہے کہ آپ اتنی بڑی ہستی کا جن کو دنیا اور دونوں جہان ان کے لیے بنے، رحمت للعالمین، ان کا کیا آپ کی کیا اوقات ہے؟ بالکل ٹھیک ہے نا۔ لیکن آپ نے اپنا ایک تو ضرب دکھا دیتے ہیں جب آپ یہ حرکت کرتے ہیں، کوئی بھی کرتا ہی ہے، اور فرانس کرتا ہے تو یہ اس کے لیے اور زیادہ ہے کہ جب خود وہ ایک تہذیب کا گڑھ مانا جاتا ہے یورپ کے اندر اور وہ یہ حرکت کرتا ہے اور پھر آفیشیلی کرتا ہے، تو یقینی بات ہے کہ یہ کنڈیمنیبل ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرانسیسی مصنوعات کے حوالے سے جو باتیں چل رہی تھیں اس میں سعودی عرب، ترکی، قطر، پاکستان، مراکش، الجزائر، لیبیا اور باقی سارے ممالک نے بھی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا ہے۔ یہ انتہائی سنجیدہ اور انتہائی سینسٹیو معاملہ ہے۔ ہما بقائی صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں ذرا سب سے پہلے تو ہم یہ فرانس میں جو یہ سلسلہ اچانک ایک مرتبہ پھر جذبات کو ابھارنے کے لیے شروع کیا گیا، آپ سمجھتے ہیں کسی خاص ٹائمنگ کو ریلیٹ کرتا ہے یا پھر یہ جو طریقہ کار ہے، جیسے آج وزیر اعظم نے خود کہا کہ اس طرح کی چیزیں کرنے سے آپ باقاعدہ طور پر فاشزم کو جو ہے وہ ترغیب دے رہے ہیں؟ ہما دیکھیے، یہ فاشزم تو بہت سخت لفظ ہے، میں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہوں گی، لیکن ایک وائٹ سپرمسٹ ٹینڈنسیز ہیں، زینوفوبیا ہے، اور اس قسم کی ٹینڈنسیز آپ کو یورپ میں تواتر کے ساتھ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں، قوی ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور آپ کو کچھ ایسی بھی فیلنگ ہوتی ہے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ
बैक फुट पे है। मतलब जो खासा था यूरोपियन एनलाइटमेंट का, उसमें टॉलरेंस थी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, वो तमाम चीजें अब समहाउ जुड़ गई हैं वाइट सुप्रीमेसी से, xenophobia से, बॉर्डर की मूवमेंट से, सख्ती से। तो इन सम वेज जो है बैक ट्रैक कर रहा है यूरोप उन तमाम चीजों पे जो उसका खासा समझ जाती थी। और इसी की असास ये है, आपको पता है ये इंसिडेंट डेनमार्क में भी था, डेनमार्क में Exactly. और दीगर ममालिक ने, मुस्लिम उम्मा ने इसकी मजम्मत की थी। और हमारा तो बड़ा वाज़ेह सिंपल स्टांस है इसके ऊपर, और हमारा वाज़ेह सिंपल स्टांस ये है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो है जिससे किसी की सेंसिटिविटी हर्ट नहीं हो, किसी की सेंसिबिलिटी हर्ट नहीं हो। और अगर ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि आप इस तरह से मुस्लिम उम्मा को टारगेट करते हैं, तो फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये भी है कि होलोकास्ट के हवाले से बात हो और जियोनिज्म के हवाले से बात हो। वो तो आप ही के मुल्क में काबिले सजा जुर्म है, आपने लोगों को पकड़ के उस हवाले से जेल में डाला है अगर किसी ने होलोकास्ट के खिलाफ बात की है या जियोनिज्म के खिलाफ बात की है। तो ये बायस है वेस्ट का जो सामने आता है,